بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولی کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ولی کی پہچان جب ہوگی جب آپ اس کے ساتھ سفر کریں یا اسے جانیں۔ ولی کی یہ پہچان نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، بلکہ ولی کی یہ پہچان ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرنے سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا کیا حال ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں تو آپ کے دل میں اپنے اللہ کی نسبت سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو تو وہ ولی کامل کی پہچان ہے۔ ولی کی پہچان اس کی اپنی پہچان نہیں، بلکہ وہ آپ کی پہچان ہے، اور آپ کے اللہ کی نسبت سے اگر آپ کا دل آپ کے اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو یہ کامل ولی کی پہچان ہے۔ اگر اللہ کا خوف رکھتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے موسم بھی اچھا لگتا ہے کہ آج موسم بہت اچھا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو وہ جو کام کرتا ہے تم بھی وہی کام کرو۔ لہٰذا اگر اللہ کا ولی عبادت کرتا ہے تو عبادت کی جائے، کھانا کھایا جائے، سیر کی جائے۔ لہٰذا وہی ولی بھی موسم کی طرح آپ کے دل کی خواہش کو سب کے سامنے کرتا ہے اور ایمان کو تیز کرتا ہے۔ ولی کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان یا میلان مل جائے تو وہ ولی کامل ہے۔ اگر نہ ملے تو جتنا مرضی ولی کامل ہو، ہمیں اس سے کیا غرض؟ اگر اس کی صحبت میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں دیتے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، خواہ وہ ولی مستند کیوں نہ ہو، اس کو نہیں ماننا۔ آپ اگر پیغمبر کو نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ولی کو نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان رہیں گے۔ ولی کو ماننا کوئی فرض نہیں، جبکہ پیغمبر کو ماننا فرض ہے۔ لہٰذا ولی تحقیق سے ہو سکتا ہے، اور ولی کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اور اس کی تحقیق ہو بھی سکتی ہے۔ اور اگر پیغمبر کی تحقیق کرو گے تو مرتد اور کافر ہو جاؤ گے۔ اگر ولی کامل نہیں تو اس کو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو، کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ پیغمبر کو کسی بھی قسم کی تحقیق کے بغیر نبی ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلے کی طرح کسی پیغمبر کا زمانہ نہیں رہا، اور ہمیشہ کے لیے پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ کائنات اور انسان کے حوالے سے ولی کا منصب کیا ہے؟ ولی کا منصب ایک نہیں ہوتا۔ ولایت ایک آپریشن ہے، عمل ہے، وہ علاقے کا ڈپٹی ہے، یہ کیفیات کی اصلاح ہے۔ اگر اس کائنات کے خطے بنائے جائیں تو وہ جغرافیکل بھی ہے، تاریخی بھی ہے، کیفیات کے حساب سے بھی ہے، اشیاء کے حساب سے بھی۔ کسی کو کوئی کیفیت دی جا رہی ہے اور کسی کو کوئی۔ ولی بعض اوقات اپنے منصب سے آشنا بھی نہیں ہوتا جبکہ وہ اپنے منصب پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ ولی اپنے منصب سے آشنا ہوتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہے اور یہ کام آپ نے پورے کرنے ہیں، اور وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہو۔ اسے اگر یہ کہو کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں، بس مجھے اپنا کام کرنا ہے، اور وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ فنکشن ہے، ہر ایک کی الگ الگ بہار ہے، سب کا الگ الگ مشن ہے اور الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ کسی کے پاس دن کے عمل نہیں ہے اور کوئی رات کے ولی ہیں، کوئی جاگنے کے ولی ہیں، کوئی سیر کرتے رہتے ہیں، کوئی جہاں گشت ہوتے ہیں، اور کوئی وکیل ہوتے ہیں جنہیں کتب کہتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اور جو عمل جہاں گشت کا ہے وہ کہیں ٹھہرنے کا نہیں، وہ چلتا رہتا ہے، اور اسے راستے میں کئی لوگوں سے ملایا جاتا ہے۔ دریا کا بھی کچھ حصہ پہاڑ کا بھی ولی ہوتا ہے، اور پہاڑ بھی ولی ہے، دریا بھی ولی ہے، اور ولی بھی دریا ہے۔ تو جو کائنات کی شے نظر آتی ہے اس کے ویسے ویسے فنکشن ہیں، کوئی چاند کی طرح ہے تو کوئی سورج کی طرح، کوئی ستارے کی طرح ہے۔ ان سب کے اپنے اپنے کام، اپنے اپنے فنکشن ہیں۔ ولیوں کی طرح کوئی ایک شعبہ ان کو ملتا ہے، کہیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں صلح ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اجنبی صلح کرا کر چلا گیا، وہ اجنبی نہیں تھا، وہ ولی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ دونوں لڑا کرو، آپ کے ماں باپ جو مر گئے ہیں وہ آج بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، میں وہیں سے آیا ہوں، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے آپ کو بڑا خوش کر رہے ہیں، شرم کرو، تمہارے ماں باپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، تو بیٹوں نے سوچا کہ واقعی یہ بندہ قبرستان سے آیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ سچ کہتا ہے کہ ہمارے مرے ہوئے والدین پھر مر جائیں گے، تو وہ دونوں بھائی صلح کر لیتے ہیں۔ اب یہ ولی کا فنکشن تھا جو وہ کر گیا۔ ہر ولی کا الگ الگ کام ہے، کبھی وہ کچھ لے کر وہ کام اپنا پورا کر دیتا ہے، اور کبھی دے کے پورا کر دیتا ہے۔ کوئی ولی جلالی ہوتے ہیں اور کچھ ولی جمالی بھی ہوتے ہیں۔ جمالی ولی ہنستے رہتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، خیر ہے۔ اسے کہیں کہ بابا جی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، گاڑی گم ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، آپ رویا نہ کرو۔ کسی اور ولی سے کسی کے ابا حضور مر گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خیر کیسے ہے، تو ولی کہتا ہے کہ
آپ بھی 2-4 دن تک مر جاؤ گے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، تو بھی وہاں جا کر اپنے ابا سے مل جائے گا۔ خیر ہے، اس میں ڈرنے والی کیا بات۔ تو کچھ درویش اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، ہر قسم کا ولی، جس کا ہر کسی کا اپنا اپنا فنکشن ہے۔ یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح بارش ہو جائے اور اگر کسی زمین کے حصہ پر ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جائے، اسی طرح ولی کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہو جاتی۔ کسی زمین میں کچھ پیدا ہو گیا اور کسی زمین میں کچھ پیدا ہو گیا۔ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو روتے رہتے ہیں اور رلاتے رہتے ہیں۔ آپ جب ان کی محفل میں جاؤ گے تو وہ فرمائیں گے کہ ہمارے مظلوم بھائیوں، کیسے آئے ہو؟ دنیا میں دھوکہ کھا گئے ہو۔ تو یہ دنیا ایسی ہے جو کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتی۔ اور آخر مٹنے والے پھر کہتے ہیں کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہے، کل کو یہ صورتیں کہاں ہوں گی، کل کہاں ہوں گی اور کون کہاں ہوگا، کیا پتا کسی کو۔ یہ شکلیں پھر خواب میں مل جائیں گی، تو ایک دوسرے کو پہچان لیا جائے، پھر شاید ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اور کچھ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے گلستان کے پرندے ہیں اور یہ گلستان رحمت خدا بندی ہے، سب نے چلے جانا ہے، اس لیے خوش رہا کرو۔